جب تم تہجد میں اٹھ کر اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس خاص شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ دے، یقین مانو اللہ تمہاری یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس دعا کو قبول ہونے میں وقت لگے، پر اللہ تمہاری تہجد کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، چاہے وہ محبت کے لیے کی گئی ہو یا پھر مشکل وقت کو بدلنے کے لیے۔ اللہ کا ایک قول کافی ہے آپ کی زندگی بدلنے کے لیے۔ اے ٹوٹے دل والی خاموش لڑکیوں، اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور وہ تمہیں تمہارے خواہشات سے زیادہ دینے والا ہے۔ چلتے جاؤ اس کی راہ میں، کیونکہ منزل بہت خوبصورت ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت کا بیج بویا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کا راستہ بھی بنایا ہوا ہے۔ دل کے راستے تک پہنچی گیا ہے اور اس راستے کے ذریعے نصیب تک بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ جانتے ہیں ہر اس درد کو جسے تم لفظ میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورے ہونے کی انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیات میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ وہ غمگین نہ۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس آیات کے ذریعے تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ اس آیات میں تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اٹھتی ہوئی تکلیف کی کہ اللہ نے فوراً انہیں ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں؟ وہ الودود ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسیلے وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے سنا ہے تمہیں اور وہ تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتی ہے اور وقت صبر۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسو کا صلہ نہیں دے گا؟ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ جو ہمارے لیے ناممکن ہے اسے بھی اللہ ممکن میں بدل دیتا ہے۔ جو لا حاصل ہے اب تک تہجد کی دعاؤں سے، وہ بھی پل بھر میں حاصل ہو سکتا ہے۔ جن دروازوں کے جانب تم جانا چاہتے ہو وہ دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے خیالوں کے راز بھی
جانتا ہے جس کہانی کو تم نامکمل سمجھ کر بھول جاتے ہو، اللہ وہ کہانی بھی مکمل کر دیتا ہے۔ بس پختہ یقین سے مانگو، اللہ سے وہ نوازنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لایا ہے۔ جس طلب نے تمہیں تہجد عطا کی ہے، وہ طلب، وہ تہجد تمہیں اللہ پاک نے دی ہے، تو اس کا صلہ اور اس کی طلب بھی اللہ پاک ضرور پوری کریں گے۔ ہر چیز کا مقرر وقت ہے، یاد رکھو یہ طلب بہت پہلے تمہیں کیوں نہ لگی، تہجد شروع سے ہی کیوں نہ نوازی، کیونکہ وہ جانتا ہے اس نے کب، کیسے، کیا اور کہاں عطا کرنا ہے۔ تم بس صبر رکھو۔ اگر تمہیں تہجد کا سفر نصیب ہوا ہے تو بھروسہ رکھو، وہ تمہیں تمہارے چاہ سے بھی ملوائے گا، کیونکہ یہ خوبصورت سفر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی عبادت جو وہ اپنی لاڈلوں کو عطا کرتا ہے، اور پھر جسے وہ یہ عبادت عطا کر دے، اس کا نصیب پھر چاہتوں جیسا ہوگا۔ دعائیں تو وہ تمہاری قبول کر چکا ہے، اس کا ثبوت تمہارا تہجد ادا کرنا ہے۔ بس عطا کی دیری ہے تاکہ تمہارا اللہ سے دعاؤں کا لاڈ کا تعلق قائم رہے۔ وقتی آزمائش سے گھبرا کر نا امیدی کا دامن نہیں تھامے، اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ اس کی عطا میں دیری ہے مگر نہ نہیں ہے، کیونکہ اسے تم دنیا کی ملی گئی ہر فانی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اس کی طرف بڑھایا گیا ایک قدم تمہیں دنیا کی ہزاروں چاہتے عطا کرے گا۔ بس توکل رکھو، وہ عظیم الشان عطا کرنے والا ہے۔ میرے اللہ آزماتے بھی ہے، مشکل راستوں سے گزارتے بھی ہے، رحمت بھی ایسی کہ تھکنے بھی نہیں دیتے۔ جب کبھی میں ہمت ہارنے لگتی ہوں، عنصر سے آواز آتی ہے، بس اتنی سی چاہت، اتنا سا حوصلہ، اتنا سا صبر، اتنی جلدی ہمت ہار دی۔ ابھی تو آزمائش کے کئی مراحل طے کرنے ہیں، بس صبر کا دامن تھامے رکھو۔ ابھی تو تمہارے رب نے تمہاری قسمت کے پنوں کو بدلنا ہے، پھر ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو۔ تہجد دعائیں نصیب کی روبرو ہو کر ناممکن کو ممکن کروا دیتی ہے۔ تہجد کے سجدے جب خاموشی اور آنسوؤں پر مشتمل ہو تو ان کی رحمتیں نصیبوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تمہارا تہجد تک کا سفر اس بات کی سچائی ہے کہ اللہ پاک تمہیں نواز دیں گے، تم اس کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو۔ یہ تہجد تک پہنچنا، اسے ادا کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہی تہجد کی راہ تمہاری من چاہی منزل کی، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر تمہیں سجدوں میں رک کر دعاؤں کی توفیق ملی ہوئی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تم رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو، اور تمہیں تو دعائیں بھی سجدے بھی تہجد میں عطا ہوئی ہے۔ جو تمہاری کہانی کیسے نامکمل رہ جائے گی؟ تمہارے بس
تمہارے نصیب میں تہجد کا سستا تمہیں جلد ہی تمہاری کہانی بہترین سرے کے ساتھ عطا کرے گا۔ تمہارا درد، تمہاری تکلیف، تمہارے آنسو، تمہارے سستے، تمہاری انتظار، سب سے اللہ پاک واقف ہے۔ وہ جانتا ہے تم صبر کے کس حد پار ہو اور کتنی تھکی ہوئی، کتنی تھکن میں ہو۔ وہ جانتا ہے تم صبر کی کس حد پر ہو اور کتنی تکلیف میں ہو۔ وہ تمہیں بس اپنی اور تمہاری منچاہی منزل کے قریب لا رہا ہے۔ اطمینان رکھو، اس کی عطا کی موسم تمہارے نصیب کے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک جب دعاؤں کی توفیق عطا کر دیتا ہے تو صبر بھی ہماری آزمائش کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب دعائیں صبر اور توکل تقدیر کا حصہ بن جائے تو موسم نصیب کا حصہ بن جاتی ہے۔